کیا کوئی ملک پاگل ہوتا ہے جو اربوں روپے خرچ کر کے چاند پر جانے کی کوشش کرتا ہے؟ اور اگر وہ اس مشن کا ارادہ کر بھی لے تو وہ اس سفر کو کیسے ممکن بناتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ان دو سوالوں کے جوابات آپ کو ملنے والے ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سائنسدانوں کی دوڑ چاند کی طرف کیوں لگی ہوئی ہے۔ تو جناب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ہے سائنسدان، تو کیا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر سیاست پر بات کرے گا یا معیشت پر بات کرے گا یا وہ بیٹھ کر کرکٹ پر بات کرے گا؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ جب وہ سائنسدان ہے تو وہ ہر وقت یہی سوچے گا کہ وہ اپنی سائنسی مہارتوں کو کیسے بڑھائے۔ تو ایک سائنسدان کا یہ پروفیشن ہے کہ وہ چاند پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی سائنسی تخلیق ہوتی ہے تو اس سے ڈائریکٹ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کے ہر کام میں سائنس نے کتنی سہولت پیدا کی ہے۔ تو اسی سائنسی تحقیق کا، یعنی چاند پر جو جا کر سائنسی تحقیق کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب چاند پر زندگی تلاش کر رہے ہیں، چاند پر مختلف قسم کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے خیال سے چاند پر جانے کا کسی ملک کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنی سپریارٹی دکھائے، یعنی اپنا بڑا پن دکھائے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں۔ کیونکہ جب چاند پر کوئی ملک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسائل اس کی ضرورت سے، مطلب جو بنیادی ضروریات ہیں کسی ملک کی، ان بنیادی ضروریات سے اس کے وسائل کہیں زیادہ ہے کہ وہ چاند کے مشن پر اب خرچ کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کی ہے، یا ہم کتنے مستحکم ہیں، یا ہم کتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دنیا میں سپیریئر دکھانا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ تو ڈیئر ویورز، ایک بات آپ نوٹ فرمائیں کہ اللہ کی تخلیق کردہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں یا ایک دوسرے کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے سورج ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے، ہماری زمین چاند کو کھینچ رہی ہے، یا حتیٰ کہ آپ کے کمرے میں موجود ٹیبل ہے، کرسی ہے، بیڈ ہے، یہ ساری چیزیں بھی ایک دوسرے پر قوت لگا کر ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بہت ہی کم مقدار میں کیوں نہ ہو، ہر چیز ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ قوت کشش ضرور لگاتی ہے، لیکن اس قوت کشش کی ایک خاص حد ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زمین کے ارد گرد ایک مدار بنا ہوا ہے۔ اس مدار سے اگر کوئی چیز باہر نکلے گی تو زمین اس پر قوت کشش نہیں لگا پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک خاص حد تک قوت کشش لگا سکتی ہے، لیکن اب جو چاند کی گاڑی ہے اس کو اس مدار سے نکالنا تو ہے، اس مدار سے وہ نکلے گی تو چاند کی طرف جائے گی۔ اب وہ زمین سے اوپر اٹھے گی تو زمین اس کو اپنی طرف واپس کھینچے گی۔ تو اب اس گاڑی کے لیے ایک ایسی قوت درکار ہے کہ وہ زمین کی قوت کشش کے خلاف کام کر کے اس گاڑی کو اس مدار سے باہر نکال سکے۔ تو اس مقصد کے لیے اس چاند والی گاڑی کو ایک راکٹ کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ وہ راکٹ اس کو وہ قوت مہیا کرتا ہے، اور اس راکٹ کی قوت کی وجہ سے وہ گاڑی اس مدار سے باہر نکلتی ہے۔ اب زمین سے چاند تک دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر یہ گاڑی سیدھا چاند پر چلی جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ گاڑی ارد گرد، زمین کے ارد گرد چکر کاٹ کر چاند کی طرف جائے۔ تو اب کون سا راستہ بہتر ہے؟ تو بہترین راستہ یہ ہے کہ یہ گاڑی زمین کے ارد گرد چکر کاٹ کر چاند کی طرف جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی سیدھا جائے گی تو وہاں پر راکٹ کے لیے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوگی، یعنی راکٹ میں جو ایندھن استعمال ہوتی ہے اس ایندھن کا خرچہ بہت زیادہ آئے گا۔ تو اسی لیے سائنسدان اس مشن کو ایسے پلان کرتے ہیں کہ یہ پہلے زمین سے اٹھے اور پھر زمین کے ارد گرد چکر کاٹ کر آہستہ آہستہ مدار سے باہر نکلے۔ جب یہ گاڑی یہاں مدار سے باہر نکلتی ہے تو اس گاڑی نے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوتا ہے، یعنی زمین سے لے کر خلا تک تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور زمین سے تقریباً
चांद तक का फासला 3,84,000 किलोमीटर है। जब ये गाड़ी इस मदार से बाहर निकलती है तो ये फिर खला में सफ़र करती है। खला में ज़मीन की क़ुव्वत कशिश ख़त्म हो जाती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर चांद का मदार शुरू हो जाता है। जैसे ये गाड़ी चांद के मदार में एंटर होती है तो वहाँ चांद की क़ुव्वत कशिश शुरू हो जाती है, यानी चांद फिर इस गाड़ी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर लेगा। तो अब ये गाड़ी अगर हम इसको सीधा वहाँ पे छोड़ें तो ये सीधा जाके चांद के साथ टकराएगी और वहाँ पर ये क्रैश कर लेगी, लेकिन हम तो इसको ऐसे क्रैश करने नहीं देते। तो इसीलिए इस गाड़ी में एक इंजन नस्ब होती है। वो इंजन वहाँ पर काम करती है जैसे एक जहाज़ के इंजन काम करके बड़े आराम के साथ जहाज़ को एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं। ऐसे ही इस गाड़ी के इंजन काम करके इस गाड़ी को बड़े आराम के साथ चांद की सतह पर लैंड करवाते हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि जितनी क़ुव्वत ज़मीन लगाती है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने में, वो क़ुव्वत चांद नहीं लगा सकता, क्योंकि चांद बहुत छोटा है ज़मीन से। तकरीबन चांद ज़मीन से 6 गुना छोटा है। तो इसी वजह से चांद की जो क़ुव्वत होती है वो भी ज़मीन की क़ुव्वत से 6 गुना कम होती है। तो लिहाजा चांद पर लैंड करना ज़मीन के मुकाबले में आसान होता है। और जैसे ही ये खलाई तैयारा चांद की सतह पर उतर जाता है तो इस मिशन को कामयाब करार दिया जाता है। उतरने के बाद इस खलाई तैयारे से एक छोटी सी गाड़ी बाहर निकल आती है। उस गाड़ी का नाम है रोवर। रोवर का काम ये होता है कि वो चांद की सतह पर इधर उधर घूमे फिरे और चांद की सतह से मालूमात इकट्ठी करके डायरेक्ट ज़मीन की तरफ सिग्नल की सूरत में भेजे, या अगर वो डायरेक्ट ज़मीन के साथ राब्ते में नहीं है तो वो सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की तरफ वो मालूमात भेजता है। रोवर के अंदर मुख्तलिफ़ कैमरे नस्ब होते हैं। रोवर के अंदर एक आला है स्पेक्ट्रोमीटर, वो नस्ब होता है। इसके साथ साथ रोवर के अंदर ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिल भी नस्ब होती है ताकि वो चांद की सतह पर ड्रिलिंग करके वहाँ से मालूमात इकट्ठी कर सके। रोवर के लिए चांद की सतह पर बड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि चांद की सतह पर टेम्परेचर या दर्जे हरारत इंतहाई शदीद होता है। बाज़ औक़ात दिन के टाइम टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रातों के वक्त टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और अगर चांद के जुनूबी पोल की बात की जाए तो जुनूबी पोल पर सूरज की शुआएं डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो इसी वजह से जुनूबी पोल पर टेम्परेचर तकरीबन -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो वहाँ पर इंतहाई सख्त सर्दी होती है। जैसे कि इंडिया साउथ पोल पर अपना मिशन भेजकर दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। साउथ पोल पर इंतहाई कम दर्जे हरारत की वजह से मिशन भेजना किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है, और इसकी वजह यह है कि वहाँ जो रोवर्स काम करते हैं उनकी बैटरी इतना कम दर्जे हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये साइंसदानों का कमाल है कि वो तमाम ख़तरात से महफूज रखते हुए ज़रूरी इक़दाम करके ही मिशन को चाँद पर भेज देते हैं। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से चाँद के सफ़र की पूरी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।